وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن الحمد للہ وحدہ علی ومجدہ واسأل عونہ وتوسل وصلی علی خیر الانام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے۔ درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءت قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ، شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قراءت ثلاثہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 19واں سبق ہے، اور آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یاءات الاضافت کے بیان میں ہے۔ یاءات الاضافت میں قرۂ ثلاثہ کا کیا مطلب ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے سبق کو شروع سے آخر تک لازمی سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم واجب القدر ناظرین اکرام و طلباء اکرام، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ بہت ہی آسان سبق ہے۔ یاءات الاضافت یعنی وہ یائیں جو اضافت والی ہوتی ہیں ان کا جو ہے وہ قرۂ ثلاثہ کا کیا مطلب ہے، ان کے متعلق آج کا ہمارا سبق اسی کے بیان پر ہوگا۔ یاد رکھیں علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حرز الامانی کے اندر اس جو ہے وہ اصول کو ذکر کر دیا ہوا ہے۔ جو قرۂ سبع کے طلباء ہیں وہ بخوبی اس سے واقف ہوں گے کہ حرز الامانی کے اندر علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ یاءات الاضافت کا بیان جو ہے وہ بڑی اچھے ہی اور احسن انداز میں فرما دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتْ بِلَامِ الْفِعْلِ يَاءُ إِضَافَةٍ وَمَا هِيَ مِن نَفْسِ الْأُصُولِ فَتُشْكِلَ۔ اب اس شعر سے جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ یاءات الاضافت جو ہے یہ اپنا معنی خود بیان کر رہا ہے کہ یاءات الاضافت یعنی وہ یعنی جو اضافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس شعر کے اندر بھی علامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یا ہے یہ نہ ہی تو فعل ہے اور نہ ہی جو ہے یہ نفس اصول سے ہے کہ یہ مشکل میں ڈال دے، یعنی یہ کوئی حروف کے اصلی حروف میں سے بھی نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے یہ فعل میں سے ہے کہ اس کو جاننا جو ہے وہ مشکل ہو یا اس کو پڑھنا کیا ہو مشکل ہو۔ اس کو کسی بھی قسم کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ مشکل نہیں سمجھنا کہ یہ لام جو ہے نہ مشکل میں ڈالنے والی نہیں ہے۔ اور آگے اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے شعر میں فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّهَا كَالْهَاءِ وَالْكَافِ كُلُّ مَا تَلِيهِ يُرَى لِلْهَاءِ وَالْكَافِ مَدْخَلًا۔ یعنی علامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یاءات الاضافت ہیں یہ ہا اور کاف کی طرح ضمیر ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں پر جو ہے وہ کاف اور ہا جس طرح کلمے میں استعمال ہوتی ہیں اسی طرح جو ہے یہ ہا بھی کیا ہوتی ہے کلمے کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ جس طرح یا زائدہ جو ہے وہ کلمے کے اندر ہوتی ہے اس طرح یا اضافت بھی جو ہے وہ کلمے کے اندر ہوتی ہے، جس طرح کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے وضاحت سے فرما دیا کہ یہ کاف اور ہا کی طرح ہوتی ہے، جس طرح کلمے میں وہ ہوتے ہیں ضمیر کی طرح استعمال ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی کیا ہوتی ہے کلمے کے اندر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ جو ہیں وہ مزید اس پر وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ یا جو ہے یہ تینوں قسموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ تینوں جو کلمے کی تین اقسام ہیں اسم فعل اور حرف، ان تینوں کے ساتھ یہ یا کیا ہوتی ہے متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی تو انہوں نے یہ تفریق کی کہ یا اضافت کو سمجھنے کے لیے کہ یہ یا اضافت جو ہے نہ ہی یہ فعل ہوتی ہے اور نہ ہی یہ حروف کلمے کے جو حروف اصلیہ ہیں ان میں سے ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ یہ کاف اور ہا کی طرح ہوتی ہے، جس طرح وہ ضمیر کے طور پر کلمے میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی کیا ہوتی ہے یا اضافت کلمے میں استعمال ہوتی ہے۔ اب تیسری جو ہے نا یہ واضح کر دیتی ہے کہ یہ جو یا ہے یہ کلمے کی تینوں قسموں کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اسم فعل اور حرف کے ساتھ، لیکن فرق صرف یہ ہے یہ جو یا اضافت ہے یہ اسم کے اندر جو ہے وہ حقیقتاً آتی ہیں یعنی استعمال ہوتی ہیں متصل ہوتی ہیں، اور جو یا فعل اور حرف کے اندر ہوتی ہے وہ
مجازن کیا ہوتی ہے؟ متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا اضافت۔ اب یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ہمیں واضح کر دیتی ہیں یا اضافت کو سمجھنے کے لیے کہ یا اضافت ہے کیا۔ یا اضافت جو ہے یہ نہ ہی فعل ہے اور نہ ہی کلمے کے حروف اصلیہ میں سے ہے، بلکہ یہ کاف اور ہا کی طرح، ضمیر کی طرح، جس طرح وہ ضمیر کی طرح استعمال ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی کلمے کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا تعلق فعل، اسم اور حرف تینوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اسم کے اندر جو ہے وہ حقیقتاً ہوتا ہے اور فعل اور حرف کے اندر مجازن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ جزری رحمہ اللہ جو ہے وہ اپنی کتاب درۃ المضیہ کے اندر جو ہے وہ اس کی 6 اقسام بیان فرماتے ہیں، لیکن اس سے قبل علامہ جزری شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ یا اضافہ جو ہے اس میں دو طرح کی حرکت ہوتی ہے، یعنی دو طرح کی قرات ہے اس کے اندر، ایک سکون کے ساتھ، دوسری فتح کے ساتھ۔ یا اضافت کے اندر جو ہے قرات دو طرح کی ہے، ایک سکون کی اور ایک مفتوح کی یعنی فتح والی، ٹھیک ہے۔ تو کوفی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سکون کو اصل سمجھتے ہیں یعنی اسکان ساکن کرتے ہیں، اور اہل بصرہ جو ہیں ان کے نزدیک کیا ہے، فتح اصل ہے۔ دونوں کی دلیل کیا ہے؟ کوفیوں کے نزدیک اسکان اصل کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں اس کو وہ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، ساکن پڑھتے ہیں۔ اور جو بصرہ اہل بصرہ ہیں، بصری جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ فتح کو اصل سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حرفی کلمہ ہے اور حرفی کلمہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مرفوع، اس لیے اس وجہ سے اس کو کیا کیا جاتا ہے، جو ہے وہ مفتوح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ 6 اقسام بیان کرتے ہیں یا اضافت کی، کہ کہاں کہاں جو ہے وہ یا اضافت جو ہے وہ فتح اور سکون کے ساتھ ہوگی، یعنی فتح اور سکون اس کی دو قراتیں ہیں کوفیوں اور بصری کے نزدیک، بصریوں کے نزدیک، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اب مختلف اقسام ہے کہ کہاں پہ سکون پڑھا جاتا ہے اور کہاں پہ فتح پڑھا جاتا ہے۔ پہلے تو آپ قسمیں جو ہے وہ سماعت کر لیں کہ یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہو جیسے انی اعلم، یا اضافت کے بعد جو ہے وہ حمزہ قطعی مکسور ہو جیسے منی الا، یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی مضموم ہو جیسے انی امرت۔ 3 قسمیں ہو گئی۔ آگے چوتھی قسم، یا اضافت کے بعد ہم لام تعریف کا ہو، لام کیا ہو، تعریف کا ہو جیسے ربی الذی۔ یا اضافت کے بعد حمزہ وصلی جو ہے وہ بغیر لام کے ہو جیسے کہ یا لیتنی اتخذت، یا لیتنی اتخذت، یا لیتنی اتخذت، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ یا اضافت کے بعد حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہو جیسے بیتیا للطائفین، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 قسمیں ہیں۔ ان 6 قسموں کے اندر اب قرۂ ثلاثہ کا کیا مطلب ہے، اب وہ نوٹ کر لیں۔ قرۂ ثلاثہ میں سے پہلے جو امام ہیں وہ حضرت سیدنا امام ابو جعفر مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یا جن کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہو یا مکسور ہو، دونوں صورتوں میں، یعنی مفتوح ہو یا مکسور ہو، دونوں صورتوں میں کیا پڑھیں گے، یا کو جو ہے وہ مفتوح پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ کل ٹوٹل جو ہے یا اضافت قرآن پاک میں 200 مقامات پر جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے، ان میں سے اکثر جو ہے وہ یا یعنی 92-95 کے قریب جو ہے وہ یا اضافت مفتوح پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو یائیں ہیں ان کے اندر تھوڑا سا کیا ہے، اختلاف ہے کہ کون سی سکون کے ساتھ پڑھی جائے گی اور کون سی جو ہے وہ مفتوح پڑھی جائے گی۔ اب اس میں امام ابو جعفر المدنی رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یا اضافت جو ہے یہ اگر حمزہ قطعی مفتوح یا اس کے بعد یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی مفتوح یا مکسور ہو تو یا کو کیا پڑھیں گے، ہر حال میں مفتوح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں تفصیل جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے ڈسکرپشن کے اندر ان کی مثالیں کچھ جو ہے میں پیش کر دوں گا۔ تیسری صورت میں کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی مضموم ہو تو پھر وہ حمزہ قطعی مضموم کی صورت میں 10 یائیں جو ہیں وہ مفتوح ہی ہوں گی، لیکن 2 ایسی یائیں ہیں کہ جہاں پہ سکون ہوگی جیسے بعہدی اوفی، بعہدی اوفی۔ اب حمزہ قطعی مضموم ہے، یا کو کیا پڑھیں گے، ساکن پڑھیں گے، یعنی 2 مقام پر جہاں پہ حمزہ قطعی مضموم آیا ہے وہ سکون پڑھیں گے، اور باقی 10 مقامات پر جہاں پہ حمزہ قطعی مضموم آیا ہے وہ مفتوح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آتونی افرغ اور بعہدی اوفی، یہاں پہ یا کو ساکن پڑھا گیا ہے حمزہ قطعی مضموم کی صورت میں،
باقی جو ہے وہ دور کا کوئی اختلاف نہیں ہے امام ابو جعفر المدنی رحمہ اللہ کا، باقی سب میں کیا کرتے ہیں مفتوح ہی یا کو پڑھتے ہیں، چاہے ہم جائے اضافت کے بعد جو ہے وہ لام تعریف کا ہو، یا حمزہ وصل بغیر لام کے ہو، یا حمزہ وصلی کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، تو وہاں پہ کیا کریں گے مفتوح ہی پڑھیں گے یا کو۔ یہاں پہ جو ہے وہ امام یعقوب الحضرمی رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے یا اضافت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ تمام یا جتنی بھی ہیں، یعنی جو 6 قسمیں پیچھے ذکر کی ہیں کہ یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہو، مکسور ہو، مضموم ہو، لام تعریف ہو، حمزہ وصلی بغیر لام کے ہو، یا کوئی اور حرف ہو، تو ان سب صورت میں وہ کیا کرتے ہیں یا کا سکون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام ابو جعفر المدنی رحمہ اللہ کے نزدیک تو 2 صورتیں تھیں نا، فتح اور سکون کی، لیکن اس میں صرف کیا کرتے ہیں سکون ہی کرتے ہیں امام یعقوب الحضرمی رحمہ اللہ جو ہے۔ آگے جو ہے وہ جو تیسرے امام ہیں امام خلف بزار رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے نزدیک یا اضافت کا جو ہے وہ مذہب یہ ہے کہ وہ پہلی 3 صورتیں جو ہیں، یعنی ہم یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہو، مکسور ہو، مضموم ہو، پہلی جو 3 صورتیں ان میں وہ سکون کے ساتھ کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں، یا کو ساکن ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن اگلی جو صورتیں ہیں ان میں جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں کہ وہ وصلاً کیا کرتے ہیں سکون کرتے ہیں اور حذف کرتے ہیں، وصلاً کیا کرتے ہیں سکون کرتے ہیں اور حذف کرتے ہیں، یا کو حذف بھی کر کے پڑھتے ہیں وصلاً کی صورت میں، وصل جب ملا کے پڑھیں گے یا عبادی الذین بھی پڑھتے ہیں اور یا عبادی الذین بھی پڑھتے ہیں، یا عبادی الذین، یا کو حذف کر کے اور ساکن کر کے 2 صورتوں میں پڑھتے ہیں، لیکن وقف میں صرف کیا کرتے ہیں سکون ہی پڑھتے ہیں، یا کو ساکن ہی پڑھتے ہیں، یا عبادی، یا عبادی۔ حضرین کرام و طلباء کرام، یہ تھا ہمارا سبق جو ہے وہ یاءات الاضافت کا۔ یاد رکھیں یہ میں نے پچھلے جو ہے وہ لیسن کے اندر بھی بار بار ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو اصول ہیں یہ شروع سے چلتے آتے ہیں، جیسے کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ حفظ الامانی میں ذکر کیے، پھر آگے جو ہے وہ علامہ جزری شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ اپنی درۃ المضیہ کے اندر مزید اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں قراء ثلاثہ کے حوالے سے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات آپ کے لیے جو ہے وہ جاننا بڑی آسان ہو جاتی ہے جب آپ اس جو ہے وہ فن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب اصول ویسے ہی ہیں جیسے پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق بس کتب کا اور عبارت کا آ جاتا ہے، لیکن اصول سارے کیا ہیں ایک ہی ہیں، لیکن اس میں قراء سبع اور قراء ثلاثہ کا آپس میں کیا آ جاتا ہے اختلاف آ جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، اس سبق کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عزیز بر وقت آپ تک جواب پہنچا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ عزیز میرا یہ مشن جاری و ساری رہے گا، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ کے تعاون کے ساتھ دوسروں تک بھی اس چینل کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا